अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई तो मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था। चलें अब टॉपिक शुरू करते हैं। एक हफ्ते में काफ़ी सारे टॉपिक जमा हो गए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहब की फांसी के केस में जो 2011 में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट को, उस पर फैसला कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा अपने फैसले में कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है कि मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का जज होता इंतहाई माजरत के साथ, तो मैं यकीनन इस रेफरेंस को इन कमेंट्स के साथ वापस कर देता कि उस वक्त के हालात और वाक़यात क्या हो सकते हैं जिनकी बेसिस पे जज साहिबान ने फैसला दिया। तो आज उस केस को आज के दिन सुनते हुए 40 या 50 साल गुजरने के बाद यकीनन ये फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हालात और वाक़यात अब बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो मैं इस रेफरेंस को वापस कर देता और मैं ये कहता कि यकीनन जो भी कुछ फैसला अब हो गया, अब इस फैसले की ना तामीर हो सकती है ऊपर, ना फरिश्तों को भेजा जा सकता है। तो लामवाला इस फैसले का आज पाकिस्तान पे कोई नेगेटिव इम्पेक्ट तो आ सकता है, पॉजिटिव इम्पेक्ट अब कोई नहीं आ सकता। और उन जजेस पे भी उनके फैसलों के हिसाब से यकीनन अगर देखा जाए तो बहुत गलत और नेगेटिव इम्पेक्ट आएगा। इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम 1979 में चलते हैं। रूस ने जिस वक्त हमला किया अफ़गानिस्तान पर, तो पाकिस्तान ने अफ़गान मुजाहिदीन की भरपूर अखलाकी, सियासी और फ़ौजी इमदाद की। पाकिस्तान ने अफ़गान मुजाहिदीन के ज़रिए रूस के ख़िलाफ़ बेहतरीन एक लाएअमल इख्तियार किया। लेकिन वो बेहतरीन लाएअमल जब मैं कहता हूँ तो आप इस चीज़ को समझें कि 1979, 80, 81, 82 ये बड़ा बेहतरीन लग रहा था। आज के हालात में अगर 40 साल 44 साल गुजरने के बाद अगर हम इसको देखें तो फैसला पाकिस्तान का बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। क्यों गलत साबित हो रहा है कि पाकिस्तान पे 30 लाख के करीब अफगान मुहाजिरीन का बोझ पड़ गया। उसके बाद पाकिस्तान उस क्लैशनकोफ कल्चर से आशना हुआ जो पाकिस्तान जिससे आशना नहीं था। पाकिस्तान क्लैशनकोफ और जगह जगह असलहे के ढेर, हीरोइन, ये सब उस अफगान वॉर के बाद शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान बिलाखिर कूदा। और आज पाकिस्तान उसका जो गलत अब जो फैसला बज़ाहिर लग रहा है कि उस वक्त के हिसाब से गलत था, उस वक्त सही हो सकता है, आज के हिसाब से गलत लग रहा है। तो हम यकीनन इसको अगर तनाजुर में देखें भुट्टो साहब वाले फैसले के सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि वक्त और हालात के हिसाब से फैसले बदल जाया करते हैं। अगर आप देखें तो 2001 में जब 9/11 का वाक़या हुआ अफगानिस्तान में, तो बहुत सारे दोस्त परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस चीज़ पे तनकीद का निशाना बनाते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब एक फ़ोन कॉल पे दब गए, उन्होंने अमेरिका का साथ देने का फैसला कर लिया। लेकिन वो फ़ोन कॉल क्या, बार बार ये कोट होती है, फ़ोन कॉल क्या थी? वो फ़ोन कॉल थी कि पाकिस्तान या हमारा साथ दे या पत्थर के ज़माने में जाने के लिए तैयार हो जाए। तो उस वक्त के हिसाब से वो फैसला यकीनन सही था। आज हम देखते हैं तो आज हम कहते हैं नहीं, वो फैसला सही नहीं था परवेज़ मुशर्रफ साहब का। तो वक्त और हालात किसी भी फैसले को सही या गलत बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। तो मेरे हिसाब से भुट्टो साहब वाले फैसले का अब कोई फ़ायदा नहीं है। आ जाएँ अब दूसरा हम देखते हैं कि 2-3 दिन पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया जारी हुआ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक जो फैसला जो पाकिस्तान के हालिया सियासी फैसलों के तनाजुर में अगर देखें, कंसिस्टेंसी में देखें, तो उसमें कहा गया कि 9 मई के वाक़े में जितने भी लोग मुलविस थे, चाहे वो मनसूबा साज हों, चाहे जिन्होंने ज़ाती तौर पर उसमें हिस्सा लिया हो, फिज़िकल उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यही बात 2 दिन पहले या 3 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में भी कही और इस अज़म का इयादा किया कि 9 मई के वाक़े में मुलविस किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा, ना छोड़ा जाएगा। अच्छा, अब आप देखें कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जेल से जो अपना बयान जारी किया, उसमें उन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये को मनोअन तस्लीम किया। उन्होंने कहा हम इसको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक दफ़ा फिर ये बात दोहराई कि 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलविस हैं उनकी वीडियो फुटेज देखें और उनको करार वाकई सज़ा दें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो आप PTI के दोस्त हो मेरे, आप ये देखो कि इमरान खान जिस दिन अरेस्ट हुए उससे 2-3 दिन पहले अगर आप मुस्तकिल एक बयानात का सिलसिला देखें, जो PTI के ओहदेदार थे जितने भी, उनका क्या एक जो उन्होंने बयानिया बनाया था, वो क्या बयानिया था? ये बार बार यही तो कह रहे थे अपने चाहने वालों से, अपने वर्कर से, कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएं तो आपने एजिटेशन करनी है, आपने उसको मानना नहीं है। तो दूसरे लफ्ज़ों में क्या, तोड़ फोड़ करनी है। तो तोड़ फोड़ 9 मई के वाक़े में तोड़ फोड़ तो हुई। साजिश यकीनन हो सकती है। जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो फिर शुरू करना तो आपके हाथ में होता है, ख़त्म करना आपके हाथ में नहीं होता। लामोहला क्या होता है कि साजिश के अनासिर उसका हिस्सा बन जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन नुकसान आपके लोगों को होता है। तो अगर आज
ویڈیو فوٹیج دیکھ کے گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوا، تو جو کہ مستقل چل ہی رہا ہے. ہم نے 9 مئی کے بعد 2-3 دن میں دیکھ لیا تھا کہ جو ہے گرفتاریاں شروع ہوئیں ویڈیو فوٹیج دیکھ کے، بے تحاشا لوگ پکڑے گئے. اب ان سب کے خلاف کیسز چلیں گے. آرمی ایکٹ میں ترمیم ہو رہی ہے، اس میں کہ آرمی کی جو فوجی عدالتیں ہیں ان کو کس طرح سوٹیبل بنایا جائے ان حالات کے حساب سے کہ جو اس طرح کے واقعات ہوں ان کو قرار واقعی سزا دی جا سکے، اور جو دہشت گرد یا شدت پسند ہیں ان کو صحیح معنوں میں جو ہے پکڑ کے ان کی دھلائی کی جا سکے، ان کو سزا دی جا سکے. تو یہ تیسری چیز ہو گئی. اب آپ ایک اور چیز دیکھیں گے، عمران خان صاحب نے IMF کو خط لکھا تھا. سب کو پتہ ہے، پہلے بھی میں اپنے ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، تمام معاشی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو IMF کے ایک اور پروگرام کی ضرورت پڑے گی. ایک پروگرام تو آلریڈی وہ اس کا کچھ حصہ بقایا ہے جو نگراں حکومت نے شروع کیا تھا ڈاکٹر شمشاد اختر کی سربراہی میں، اس کا کچھ حصہ بھی پاکستان کو ملے گا. اور اس پہ دوسرے جائزہ مشن پہ بھیجنے کے لیے IMF نے اپنا وفد بھیجنے کی رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ان کو ایک خط لکھ دیا. انہوں نے کہا جی سیاسی استحکام پاکستان میں نہیں ہے، الیکشن کا انعقاد بہتر نہیں ہوا، دھاندلی زدہ الیکشن تھے، تو پاکستان کی امداد روک دی جائے. آپ دیکھیں IMF کے جو نمائندے تھے انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا. انہوں نے کہا کہ ہم مختلف ملکوں کی جو معاشی پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، ان کا حل پیش کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. IMF ایک ایسا ادارہ ہے، ہم سیاسی معاملات میں کسی بھی ملک کے اندرونی سیاسی معاملات میں نہیں پڑتے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے وہ بات بھی کر دی کہ جی الیکشن جو ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے، رزلٹ بالکل ہونے چاہیے. اور میں عمران خان صاحب اور PTI کے جو دوست ہیں ان کی اس حد تک اس بیانیے کی تائید کرتا ہوں کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے، رزلٹ سب کو قابل قبول ہونا چاہیے، اور جو دھاندلی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. فارم 45 فارم 47 کی بابا باتیں ہو رہی ہیں. ابھی تو جو فارم 45 یا فارم 47 جو سامنے لائے جا رہے ہیں وہ تصدیق شدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ٹیم PTI کی اتنی زبردست ہے کہ وہ کچھ کو کچھ بنا دیتی ہے. میں بابا کہتا ہوں جھوٹ کو سچ. اگر 2018 میں دیکھیں تو عمران خان صاحب تو سلیکٹڈ تھے، سلیکٹ کر کے لائے گئے تھے. اس وقت بھی جو فارم 45 جتنے بھی آج بھی منظر عام پر ہیں، آپ دیکھیں کہ بنیادی چیز اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط لازمی ہیں. وہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط تو ان پہ نہیں ہے. تو 2018 میں بھی تو الیکشن دھاندلی زدہ تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ اگر غلط ہے تو سب کے لیے غلط ہے. پہلے تو یہ بات مان لیں کہ 2018 کے الیکشن غلط تھے، میں غلط طریقے سے آیا تھا. آج ہم ان کو سپورٹ کریں گے. 2024 کا ہم کہیں گے کہ تمام جتنے بھی حلقے ہیں وہ کھولے جائیں، تمام نتائج کو دوبارہ اکثریت ترتیب کیا جائے، جو فارم 45 فارم 47 صحیح ہیں ان کو سامنے لایا جائے، جس کی جتنے سیٹیں بنتی ہیں. میں یہ ماننے کو تیار نہیں. PTI کہتی ہے ہمیں 180 سیٹیں جیتے تو وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن چلے وہ 180 نہیں 120 جیتے ہوں 130 جیتے ہوں. میں کہتا ہوں کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے الیکشن میں. کسی بھی قسم کی انجینئرنگ، سیاسی انجینئرنگ ہو یا کسی اور طرح کی انجینئرنگ ہو وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن 2018 میں جو کچھ ہوا وہ بھی غلط تھا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی بیس پہ عمران خان نے پاکستان میں حکومت کی، اور لامحالہ ان 3.5 سال میں آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس نہ کوئی وزیر خزانہ تھا، نہ کوئی وزیر خارجہ تھا. شاہ محمود قریشی کی پرفارمنس تھوڑی بہتر تھی کیوں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیر خارجہ رہ چکے تھے. لیکن اسد عمر صاحب جن کو ہم پچھلے 25 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھ رہے تھے، ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ وزیر خزانہ ہوں گے، ان کی پرفارمنس نیل بٹا نیل تھی. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر PTI کے دوست کم از کم اپنی ایک حکومت کا ایک ڈیزائن تو دے دیں، کون وزیر خارجہ ہوگا، کون وزیر خزانہ ہوگا، وزیر داخلہ کون ہوگا. ان کے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے. اگر آج یہ الیکشن میں جیت جاتے ہیں اور ان کی حکومت بن جاتی ہے تو ان کے پاس وہ ٹیم ہی نہیں جو ملک کو چلا سکے. پہلے بھی اسی طرح کہیں سے پکڑا کہیں سے لیا، تو یہ چیز اس طرح حکومتیں نہیں چلا کرتی. عمران خان صاحب کو باہر اب تیاری کرنا پڑے گی. تیاری کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ سیکھتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کے. آپ اپوزیشن میں بیٹھیں اور پھر دیکھیں کہ حکومت کہاں غلطی کر رہی ہے، آپ اس کی سدھار کے لیے جو کچھ کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، اور لامحالہ اس سے آپ سیکھیں گے. اگلی دفعہ آپ الیکشن میں آئیں تو آپ کو ایک پراپر ٹیم بنی ہوئی ملے گی اپنے اندر، جو سیکھ چکے ہوں گے وہ تمام لوگ. عمر ایوب خان جیسے لوگ آپ کے ساتھی نہیں ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، محمود خان اچک جیسے لوگ آپ کے ساتھی نہیں ہیں. آپ کی جو ینگسٹرز تھے نا وہی آپ کا اسیٹ ہیں، انہی کو لے کے چلیں. انہی میں سے اچھے اچھے لوگ لے کے آئیں. آپ کے پڑھے لکھے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، انہی میں سے وزیر خزانہ نکلے گا، وزیر خارجہ نکلے گا. آصف زرداری صاحب کو دیکھیں، آپ کے اندر جو ایک سب سے بڑی جو مجھے پرابلم دکھتی ہے وہ جو دوسرے پاکستانی کو، وہ سب آپ کے کرشمہ میں جو آپ کے کرشمہ سے جو متاثر تھے وہ آپ سے کیوں ہٹے. آپ کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ آپ مفاہمت اس حد تک صحیح سمجھتے ہیں جس حد تک آپ کے فائدے کے لیے ہو. آپ ملک کے فائدے کے لیے کسی سے نہیں مل سکتے. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے تو آج مفاہمت کا بڑھا دیا. محمود خان اچک جیسے لوگ جن کی آپ نے سختی سے مخالفت کی اپنے ذاتی فائدے کے لیے تو آپ ان سے مل گئے. لیکن جو 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں
جو 2 دفعہ صدر رہ چکے ہیں ان سے بات کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ ملک کے فائدے میں ہیں۔ میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ملک کے فائدے میں مفاہمت کا راستہ اپنائیں۔ آصف زرداری صاحب کو دیکھیں، پیپلز پارٹی کو دیکھیں، پیپلز پارٹی نے بڑے زبردست نقصانات اٹھائے، ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو، لیکن آج تک انہوں نے پاکستان کے لیے اچھی بات کی، پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ بلاول کو دیکھیں تو یقیناً آپ مفاہمت پاکستان کے لیے کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اگر آپ کا یہ کہنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ صحیح ہو جائے تو سب صحیح ہے، کسی اور کے ساتھ ہو جائے تو سب غلط ہے، تو یہ ہم نہیں مانیں گے۔ ہم سب لوگ وہ ہیں، عام آدمی ہیں، ہمارا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، لیکن ہم ان اپنے ویڈیوز بنانے کا جو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک جو نیگیٹو تاثر، ایک جو سوشل میڈیا کی ٹیم غلط طریقے سے چیزیں پھیلا رہی ہے، کم از کم لوگوں کے سامنے حق و سچ لایا جائے، اور یہ آپ سے بھی درخواست کی جائے، لوگوں کو اویئر کیا جائے، جہاں پہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہو۔ اسی طرح آپ کے لیے بھی مفاہمت اگر آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں تو اپنے ملک کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں، پاکستان سب سے پہلے کا نعرہ لگائیں، اس کے بعد ہم سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔